नाज़रीन, लाहौर के इलाके चुंग में एक इंतहाई दर्दनाक, एक इंतहाई इंसानियत सोज वाकया पेश आया। एक शख्स एक दुल्हन को ब्याह कर लाया, उसके दिल में बहुत से अरमान थे एक नई जिंदगी को शुरू करने में, लेकिन जैसे ही वो नई नवीली दुल्हन को ब्याह कर घर लाता है तो अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और पुलिस की वर्दियां पहने 7 अफराद उस घर में घुस जाते हैं, अहले खाना को यरगमाल बना लेते हैं और उसके बाद उस खातून को जो कि दुल्हन होती है उसे इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। ये जुमला कहने में या ये लफ्ज सुनने में तो अब एक रूटीन सी बात बन गई है, लेकिन इस दर्द से वही वाकिफ हो सकता है जिसके ऊपर ये बीतती है, क्योंकि उसके बाद मुआशरा ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करने से, कबूल करने से वाज़े तौर पर इनकार कर देता है हमदर्दी के बावजूद। और ऐसे लोगों की फिजिकल के अलावा जो साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है। कन्विक्शन रेशो पाकिस्तान में इतनी कम है कि उसका तो एक अलग ही सारा मामला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अदालतों में हजारों नहीं लाखों ऐसे केसेस मौजूद हैं जिनमें कन्विक्शन नहीं होती और मुकदमात साल तक लटके रहते हैं। अब ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है चुंग में, इसमें CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब ने रिवायती तौर पर नोटिस भी ले लिया है, कार्रवाई का भी हुक्म दिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे वाकयात में नोटिस क्यों लेना पड़ता है? पुलिस रूटीन में ऐसे वाकयात की सरकोबी क्यों नहीं करती? ऐसे वाकयात को मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता? क्या इसके पीछे हमारी प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है? और कैसे हम अपने मुआशरे से इस तरह के जो दरिंदगी से भरपूर जराइम हैं वो कम कर सकते हैं? इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसी सारे मामले पर आज हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने टॉपिक का आगाज किया था कि मुआशरे में बढ़ते हुए जो जिनसी जराइम की वजह है वो क्या है, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान में ज़ैनब अलर्ट बिल आया, पाकिस्तान में एंटी रेप ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में जो जिनसी जराइम है उनकी शरह बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह है कि इस सारी खराबी की जो जड़ है वो कहीं लेजिस्लेशन में नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में है। और पाकिस्तान में मर्दों और औरतों के दरमियान जो एक तफावुत है, जो एक फर्क है, जिसमें मर्द और औरतें एक दूसरे को किसी दूसरे सैयारे की मखलूक तस्वर करते हैं और जिनके दरमियान ह्यूमन इंटरैक्शन कम होती जा रही है। हालांकि 21वीं सदी में इस ह्यूमन इंटरैक्शन में इजाफा होना चाहिए था, जिसकी वजह से भी इस तरह के जराइम जन्म ले रहे हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में आज एक बहुत जबरदस्त पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम मिकदाद नकवी साहब, माहिर कानून हैं, इन मामलात पर गहरी नजर रखते हैं। मोहतरमा फातिमा रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है, मारूफ समाजी कारकुन भी हैं और खासतौर पर सोशल इश्यूज के ऊपर एक बहुत अच्छी ग्रिप रखती हैं। फातिमा, मैं आपसे ही गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये जो चुंग में एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें एक नई नवीली दुल्हन को जैसे ही वो ब्याह कर घर पहुंचती है, 7 जो अफराद हैं पुलिस की वर्दियों में उसे वहां से उठाते हैं, गैंग रेप का निशाना बनाते हैं। आखिर इंसान कैसे इतनी दरिंदगी कर सकता है फातिमा? मेरे ख्याल से इंसान तो दरिंदगी काफी अरसे से करते आ रहे हैं, वो हम ही हैं जो उनके ऊपर पर्दा डालते आ रहे हैं। कभी विक्टिम ब्लेमिंग की शक्ल में आता है, कभी हम पहले अगर एक औरत सड़क पर चलकर जाती थी, चाहे वो 2 बच्चों की माँ है, और जब उसके साथ गैंग रेप होता है तो हम कहते हैं कि वो निकली ही क्यों थी। आई थिंक ये एक जो केस है, पंजाब पुलिस के अपने स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 1 महीने में 9 से 10 खवातीन का गैंग रेप होता है। और ये मैं खाली रेप का स्टेटिस्टिक नहीं दे रही, ये गैंग रेप का स्टेटिस्टिक है। ये केस आपको बताता है कि रेप का ताल्लुक लिबास से नहीं है, रेप का ताल्लुक वजीर आजम तो ये कहते हैं। वही तो बात है आपकी। और अभी ऑर्डिनेंसेस और कानून साजी से भी ज्यादा ये एक पावर का मसला है। पावर रिलेशन जब तक औरत और मर्द में पावर रिलेशन एक इस तरह का रहेगा जहां पर मर्द हाकिम है और औरत गुलाम है, तो रेप और इस तरह की जो वायलेंस के केसेस हैं वो और आगे आते जाएंगे। आप मुझे ये बताएं, अभी पिछले ही माह
गैंग रेप फातिमा, के मैं ऊपर। वापस आपके पास आऊंगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। मिकदाद साहब, मैं आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। ये आपके करियर में पहला केस नहीं होगा जो आपकी नजर से गुजरा होगा। नोटिस लिया जाता है, कार्रवाई का हुक्म दिया जाता है। ज़ैनब के मामले को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर हाइप मिल गई, लेकिन आप जनरली इस तरह के केसेस का मंतकी अंजाम क्या होता है? अगर मुलजिम पकड़े जाए तो उस केस का प्रोग्नोसिस कैसे होता है? मिकदाद साहब। बिल्कुल अवैस भाई, आपने जो शुरू में बात की थी कि ऑलरेडी हमारे यहाँ जो डिस्पोजल का केसेस के डिस्पोजल का रेशो है वो बहुत कम है। मंतकी इंजाम तक 3% से भी कम केसेस इस नेचर के जो केसेस होते हैं वो पहुंचते हैं और उनको उस तरह से सज़ा नहीं मिल पाती। हमारे यहाँ कानूनी हुक्म मौजूद हैं, इसकी रियलाइजेशन सब एक्टर्स को है, यानी जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको पता है कि जो कानूनी हुक्म है और उसमें से जिस तरह से मुलजमान पतली गली में से निकल जाते हैं। कानूनी हुक्म है? बिल्कुल, उसमें कुछ तो लॉज जो थे इम्प्रूव किए गए विद द पैसेज ऑफ टाइम। 2016 से अब तक जो मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स आई उसके ज़रिए से कोशिश की गई कि उसको बेहतर करने की कोशिश की जाए। अभी रिसेंटली जो दिसंबर 2020 में एंटी रेप ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, बहुत अच्छी अमेंडमेंट्स थी जो कि पाकिस्तान पिनल कोड में भी चेंज की गई, जिसमें पहली दफ़ा गैंग रेप को डिफाइन किया गया कि उसकी डेफिनेशन क्या है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस बिल को जो है वो असेंबली में पेश नहीं किया जा सका ताकि वो एक लॉ बन सके, या उसमें जो उसके साथ दूसरा ऑर्डिनेंस था जिसके अंदर मैकेनिज्म फराहम किया गया था कि कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, कैसे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कैसे जजेस काम करेंगे, स्पेशल कोर्ट्स का क्या निज़ाम होगा, वो सारी की सारी चीज़ें। मैं इसके ऊपर भी आपसे मजीद बात करूंगा। मिकदाद, इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मोहतरमा फातिमा चद्दर ने, जो कि चेयरपर्सन है विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब की। इससे पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमारे साथ आई तो हैं, लेकिन टेलीफोन लाइन पर आई हैं, लेकिन आज स्टूडियोज में आने के लिए फातिमा थैंक यू सो मच। ये अफसोसनाक वाकया आपकी भी नजर से गुजरा होगा, जिसमें चूंग में एक खातून को जैसे ही वो ब्याह कर आई है, नई नवीली दुल्हन है, उसे 7 अफराद ने पुलिस की वर्दी में वहां से उठाया है, उसको गैंग रेप का निशाना बनाया है और इसे सड़क किनारे फेंक कर चले गए हैं। फातिमा, किस तरह रिस्पॉन्स देंगी इस अफसोसनाक वाकये पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। न्यू चैनल हमेशा ही ख़वातीन के तशद्दुद के हों वाक़यात या उनके राइट्स के बारे में बात हो तो न्यू चैनल हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाता रहा है, और आप माशाल्लाह जिस तरह से प्रोग्राम करते हैं, मैंने बहुत दफ़ा स्टूडियोज़ में भी और वैसे भी टेलीफोन पे भी आपके साथ आपको ज्वाइन करती रही हूँ। देखिए, ये जो हम देख रहे हैं, जैसे फातिमा भी अभी कह रही थी कि इस तरह के जो वाक़यात हैं ये रैपिडली अब होना शुरू हो गए हैं, तो इनको रोकने के लिए सबसे पहले तो जैसे हम कहते हैं हमारी लेजिस्लेशन जितनी भी हो जाए, जब तक ये जो एक माइंडसेट है जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक हम इस पे काबू नहीं पा सकते। देखिए, ये जो वाकया हुआ है ये हमारे लिए, जैसे पहला एक मोटरवे वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद पे दर पे और अब ये वाकया, ये हमारे लिए हम अब ये नहीं कह सकते कि ये कोई आई ओपनर है या अलार्मिंग सिचुएशन है। इस तरह के वाकयात को अब फौरी तौर पे रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारी बच्चियों ने पढ़ने के लिए बाहर जाना है, शॉपिंग के लिए बाहर जाना है। हम ये नहीं कह सकते आप कपड़े ना ऐसे पहने, हम ये नहीं कह सकते आप इस वक्त से इस वक्त ना निकले, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन आप देखिए कि हुकूमत वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि ख़वातीन के कपड़ों की वजह से मर्दों में तहरीक पैदा होती है कि वो उनकी जानिब राग़िब हों। आप इस बात को अंडरस्टैंड कर रही हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने शायद इस बात को अंडरस्टैंड नहीं किया। नहीं, देखिए, कपड़े जो हैं, अगर किसी ने पूरे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की है उसको जिस भी रंग में हम देना चाहे ले, तो उसको हमने उस बात में नहीं जाते। मुझे आप बताएं कि बीइंग चेयरपर्सन कपड़े जो हैं वो, मैं आप बात पूरी कर लूं कि कपड़े अगर किसी ने आधे पहने हुए या पूरे अगर किसी ने आधे पहने हुए, तो वो कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैंने आधे कपड़े पहने हैं मुझे आके रेप कर लो, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बेसिकली ये कि हुकूमत, आप देखें कि लेजिस्लेशन जो भी होती रही उनके ऊपर जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हमारे इदारों में होती है वो भी आपको पता ही है। अगर एक मुजरिम जुर्म करते हुए जिसे उसे पता हो कि हमारा जो जस्टिस का निज़ाम है, सजा और जजा का निज़ाम जो है वो इतना पावरफुल है कि अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो उसे पता है कि मैं महीने 2 महीने बाद मुझे इसकी सजा होएगी, 15 दिन होंगे, आखिर मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह के ऐसा डर तो शायद पाकिस्तान में किसी मुल्जिम को नहीं है। डेफिनेटली, जब उसे पता है कि मैं जाऊंगा, मैं रेप कर लूं, मैं ज़ैनब को कर लूं, मैं किसी और बड़ी को कर लूं, छोटी को कर लूं, मैं लड़कों को कर लूं। अब तो आप बच्चियां कहते हैं, अब तो बच्चे महफूज नहीं है। हम अपने बच्चों को देखें, हम कंपैरिजन करें,
فاطمہ آپ کی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں یہ ساری باتیں فاطمہ رزاق سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ کریں گی، لیکن آپ تو ایک گورنمنٹ کی باڈی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں نا. مجھے آپ بتائیے گا کہ اس طرح کے واقعات، پے در پہ واقعات، اور اس کے بعد ایک لیجسلیشن بھی موجود ہے مجرموں کو سزا نہ ہونا، تو اور جس لیگل سسٹم کو آپ لوگ ہی اس وقت اوورسی کر رہے ہیں نا، تو اس کی ساری ذمہ داری تو گورنمنٹ پر ہے. فاطمہ دیکھیں بات یہ ہے کہ لیجسلیشن آپ جتنی مرضی کر لیں، جب تک اس کے اوپر پراپر طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. دیکھیں پولیس کے پاس میری بات سنیں، پولیس کے پاس ایک مجرم آیا، اس نے کیس بنایا، کیس بنا کے اس نے عدالت میں بھیج دیا. اب عدالت کا کام ہے، اداروں کا کام ہے کہ وہ اس مجرم کو سزا دیں. جب وہ وہاں جا کے پلی لے کے چھٹ کے آ جاتا ہے، نہیں، عدالت میں اگر آپ ویک پروسیکیوشن کریں گے، عدالت میں آپ ٹھوس شواہد نہیں دیں گے، تو عدالت صرف دل کی آواز پر تو سزا نہیں دیتی نا فاطمہ. اس کے اوپر جو آئیو ہوتا ہے، انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے، اگر وہ کانکریٹ ایویڈنس دے گا، وہاں پر ڈی این اے ایویڈنس دے گا، تو دنیا کی کوئی عدالت جو ہے وہ ایسے مجرموں کو ضمانت پر رہا نہیں کرے گی. فاطمہ دیکھیں ڈیفینیٹلی پہلا ایک موٹر وے والا کیس ہوا، اس کے بعد ایک کرسچن بچی کے ساتھ شیخو پورہ میں کیس ہوا، جس کو میں نے خود دیکھا، اور ان مجرموں کو پکڑ کے سامنے ان کے پیرنٹس کے بچی کے لا کے ہم ان کو جیل بھجوایا اور سارے معاملات کو دیکھا. اب دیکھیں یہ بھی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے، اور پولیس جو ہے وہ اس کیس کے پیچھے اس کے لیے ٹیمیں بنا دی گئی ہیں، اور ان کو پکڑنے کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. میں واپس آپ کے پاس آؤں گا. فاطمہ رزاق ہمارے ساتھ موجود ہے. فاطمہ، جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک افسوسناک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ڈیرہ غازی خان میں، جہاں کچھ ڈاکو ہیں جنہوں نے ایک شخص کے ہاتھ کاٹے، اس کی ناک کاٹی، اس کے کان کاٹے. وہ اتنی تکلیف دہ اور اتنی اذیتناک ویڈیو تھی، کسی نے مجھے واٹس ایپ کی اور میں اس کو 2 سیکنڈ سے بھی زیادہ نہیں دیکھ پایا. اور ہم نے سنا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی وہ ویڈیو دیکھی، اور انہوں نے اس طرح کے ڈاکو، انہی ڈاکوؤں کے خلاف، جو لادی گینگ ہے، اس کے خلاف کارروائی کا حکم دیا. اور اس کے بعد فاطمہ ہوا یہ کہ جس پولیس نے کارروائی کرنی تھی، اس پولیس کے 2 اہلکاروں کو لادی گینگ نے اغوا کر لیا، اور اب پولیس والے ان ڈاکوؤں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. جس ملک میں قانون کی حکمرانی کا یہ عالم ہوگا، جہاں پر آئیلینڈز بنے ہوں گے مافیاز کے، وہاں پر ہماری بچیاں جو ہیں وہ گینگ ریپ سے کیسے محفوظ رہیں گی؟ فاطمہ رضا میرے خیال سے میں اگری نہیں کرتی اس چیز سے کہ اگر لیجسلیشن بن جائے تو شاید سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. میرے خیال سے حکومتیں جو ہیں وہ اس کی آڑ میں سب کو چھوڑ دیتی ہیں. آپ نے ایک قانون بنایا کہ جی ہم نے ریپسٹ کو مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے، کیسٹریٹ کر دینا ہے، کیا فرق پڑا؟ 1 مہینے بعد ایک اور واقعہ ہو گیا. مسئلہ مجھے یہ ہے کہ جو واقعات ٹی وی پہ وائرل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے تو عثمان بزدار صاحب بھی کمیٹی بنا دیتے ہیں، ان کے لیے اتھارٹیز بھی آ جاتی ہیں ان کو بچانے کے لیے، لیکن باقی عورتوں کا کیا؟ دیکھیں لیجسلیشن وداؤٹ سروس ڈیلیوری کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ جتنے مرضی قوانین بنا لیں، جب تک آپ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا اویس کہ امپلیمنٹیشن کس نے کروانی ہے؟ ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہے، ہراسمنٹ کے لیے امبرڈز پرسن ہے. مجھے یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. ریپسٹ کو سزائے موت ہونی چاہیے؟ میرے خیال سے سزائے موت اور اس طرح کی جو جتنی بھی سزائیں ہیں، یہ سلوشن نہیں ہے. ریپسٹ کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ جیسے اس کیس میں جس سے ہم نے پروگرام شروع کیا، ایک گینگ ریپ کیا جاتا ہے، ظاہر ہے اس سارے معاملے کا ایک ماسٹر مائنڈ ہوگا جس نے اس سارے کیس کو انیشیٹ کیا ہوگا. وہ کسی کی عزت کو تاراج کرتا ہے، لوگوں کے اندر دہشت پھیلاتا ہے. ایسے مجرم کو آپ کے خیال میں فاطمہ رزاق کیا سزا ملنی چاہیے؟ میرے خیال سے جو میکسیمم سزا پاسبل ہے عمر قید کی شکل میں شاید وہ ملنی چاہیے، لیکن ہر اس طرح کی سزا جہاں پر صرف ایک سزا، عمر قید میں تو 14 سال کے بعد رہائی ہو جاتی ہے. ہاں، ریہیبلیٹیٹو جسٹس سسٹم اسی پہ ہی چلتا ہے نا. آپ ایک ایگزامپل بنا دیں لوگوں کو، لیکن جب تک معاشرہ اس سے بہتر نہیں ہوگا، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ اب چوراہوں پہ لٹکائیں. جتنی درندگی بڑھائیں گے، تو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال سے نہیں ہونی چاہیے سزائے موت. میرے خیال سے ایسے مانسٹرز کے لیے بھی ایک
فریم ورک ہے جو سویلائز معاشروں میں اڈاپٹ کیا جاتا ہے. سزائے موت میں اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو امریکی بہت ریاستیں جو اس nuanced ہیں طرح اس کے لیے. ریپسٹ کو سزائے موت دیتی ہیں انجیکشن کے ذریعے یا ڈیتھ چیئر کے ذریعے, تو امریکہ ایک سویلائزڈ ریاست نہیں ہے فاطمہ؟ نہیں, بہت ساری جگہوں پر جس طرح کی یہ سزائیں ہوتی ہیں ان ہیومین سزائیں ہوتی ہیں. اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ نے معاشرے میں ایک ایسا خوف بٹھانا ہے کہ شاید لوگ نہ کریں, لیکن ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ اس سے ریپسٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی آپ نے دی ہے موٹر وے انسیڈنٹ کے بعد سزائے موت ہی دی ہے نا آپ نے, کیا ان کو کوئی فرق پڑا؟ نہیں. یہ ایک بہت ہی ضیاء الحق کے ٹائم پر بھی کوڑے مارے جاتے تھے یا اس سے بھی بعد میں ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی خواتین سے ریلیٹڈ جرائم میں کوئی کمی نہیں آئی. اس کا مطلب کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں جو راہوں پہ لوگوں کو مقداد صاحب آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ ٹھیک, مقداد صاحب آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں؟ بینگ اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ میں بھی اس چیز کی فیور میں ہوں کہ ہم جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی اس طرح سے نہیں چاہتے, اگرچہ ہمارے لا میں موجود ہے. لیکن ایک پازیٹیو جو ڈیولپمنٹ تھی وہ اس اینٹی ریپ آرڈیننس میں یہ آئی کہ اس میں انہوں نے ڈیتھ پینلٹی کے ساتھ ریمیننگ پارٹ آف لائف امپریزنمنٹ کا جو سزا ہے وہ دے دی. پہلے 14 سال کے بعد ایک شخص باہر آنے کی پوزیشن میں ہوتا تھا, لیکن اب جو سزا ہوگی وہ یہ ہوگا ان انسیڈنٹس میں یا سیکسول افینسز کے اندر وہ جیل سے ٹل ڈیتھ جو ہے وہ باہر نہیں آ سکتا. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے میرا خیال ہے. مجھے یقیناً آئی شیئر یور ویو پوائنٹ اینڈ آئی شیئر یور ایموشنز ایز ویل کہ ہر جو ہیومن لائف ہے وہ بالکل مقدس ہوتی ہے. لیکن میں یہ سوچنے سے سمجھنے سے ابھی تک قاصر ہوں. میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے کہ میری کسی جاننے والی بچی کا خدا نہ خواستہ اس طرح سے واقعہ ہوا ہو اور میں یہ سوچوں کہ اس کا جو مجرم ہے وہ جیل میں میرے ٹیکس کے پیسوں سے دال روٹی بھی کھا رہا ہے, مٹن قورمہ بھی کھا رہا ہے, اسے سوئیاں بھی مل رہی ہیں, اسے عید کے اوپر نئے کپڑے بھی مل رہے ہیں کیونکہ اسے عمر قید ہے. اینڈ ایز اے ہیومن بینگ اس کے پاس وہ تمام رائٹس ہیں. اور یہ سوچ کے مقداد میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. پلیز یہ کامن مین کنسرن ہے اینڈ پلیز ٹرائی ٹو بالکل ایسے ہی ہے ویسا. لیکن ہم اگر دیکھیں تو بہت سے ممالک جن کے اندر ڈیتھ پینلٹی نہیں ہے وہاں پر ان انسیڈنٹس کی ریشو کم نظر آتی ہے. اور اسٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ ڈیٹرنس جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے سرٹنٹی آف لا سے. اگر آپ کا قانون جو ہے وہ سرٹن ہے اور آپ کو پنشمنٹ کرنے کے قابل ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ سزا کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو آخری اسٹیپ ہے کہ ڈیتھ پینلٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس سے پہلے کہ کتنے اگر 3% لوگوں کو صرف آپ سزا دے پاتے ہیں یا ان کا کیس فائنل سٹیج تک پہنچتا ہے تو یہاں پر بہت زیادہ اس کا مطلب ویسے ہی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. کہ ہم سایہ منہ لال ہوئے تھے اپنا پٹ کے نہیں کرنا چاہیے. وہاں پر جو ایجوکیشن سسٹم ہے, وہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہاں پر تو اس وقت انسان میں اور جانور میں فرق صرف تعلیم کا ہے نا. جس طرح جانوروں سے وہ لاتی گینگ وہ کاٹ رہا تھا اس بندے کے اعضاء کو, اور میں یہ سمجھنے سے بھی قاصر ہوں کہ اس کو ہم عمر قید کے تحت جیل کے اندر ڈال دیں اور وہ وہاں 3 وقت کی روٹی بھی کھاتا رہے. مقداد صاحب دس از یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی مجھے, ایون کہ میں ہیومن رائٹس کا بہت بڑا سپورٹر ہوں. پلیز ہیلپ می مقداد صاحب. اس میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی وائلنس جو ہے وہ آپ کو پیس نہیں دے سکتا. اگر آپ ایک وائلنس کے نتیجے میں آپ وائلنس کو ہی جنریٹ کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان دا اینڈ آپ کو جو ہے وہ پھول ملیں گے. اگین وہ ایک سرکل جو ہے وہ ویشیس سرکل ہمیشہ چلتا رہے گا. ہمارے بچے دیکھیں گے کہ اس کا سر قلم کیا گیا, اس کو پھانسی چوک میں لٹکا کے دی گئی, تو وہ جو بروٹیلٹی ہے وہ مائنڈز میں چلتی رہے گی کبھی نہ کبھی. یونیورسٹی کالج کے اندر اسٹوڈنٹس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تو انہیں اسکول کالج سے ریسٹیکیٹ کر دیا جائے گا, ان کے والدین کے پیسے ضائع ہوں گے, ان کی معاشرے میں بدنامی ہوگی, اور اس ڈیٹرنس کی وجہ سے وہ چیٹنگ نہیں کرتے. اگر آپ کو یہ ڈیٹرنس نہیں کریٹ کریں گے کہ کسی بچے کے ریپ کے نتیجے میں بھی آپ کی جو زندگی کی ضمانت قانون دیتا ہے, تو اس کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر اور ایک سوئٹزرلینڈ میں بسنے والے 45 سالہ راجر اور 45 سالہ عبد الرزاق جو ہے یہاں پر بسنے والا, اس کی مینٹل اپروچ میں فرق ہوگا نا مقداد صاحب. بالکل ٹھیک ہے. ویسا ابھی تو لا ہمیں جو ہے وہ ایک جج کو پرمٹ کرتا ہے کہ اس کو
ڈیتھ پینلٹی دے سکتے ہیں, اس کو ہینگ کرنے کی اجازت ہے. ابھی تو قانون موجود ہے, تو اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اگر ہم کل کو لا چینج کریں گے پھر اس ٹاپک پہ ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تو یہ سب فاطمہ چدر, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی بھی بہت سی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ سے بات ہوئی ہوگی, آپ کی لا میکر سے بھی بات ہوئی ہوگی, آپ نے اپنے ساتھی جو آپ کے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا بھی موقف سنا. کیا ایسے جو سیکشل آفینڈرز ہوتے ہیں, جو گینگ ریپ میں یا ریپ میں ملوث ہوتے ہیں, جو معاشرے کے اندر خوف کریٹ کرتے ہیں, کیا انہیں سزائے موت دینی چاہیے فاطمہ؟ دیکھیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ میں خود بھی ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک لا بن گیا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے ہم نے, تو اگر امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو امپلیمنٹیشن کا مطلب کیا ہے؟ نہیں, وہ اس لا کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سزائے موت کا قانون ہونا ہی نہیں چاہیے کسی کے لیے بھی, چاہے اس کا کوئی بھی جرم ہو, وہ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں اس بات پہ ایگری نہیں کرتی, سوری, کہ اگر دیکھیں یہ ایک ہیومن نیچر ہے, جب ایک انسان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رہے گا اس کو آپ شتر بے مہار سوسائٹی میں چھوڑ دیں گے, اور ہمارے جیسی سوسائٹی جو ان ایجوکیٹڈ ہے, بیمار سوسائٹی ہے ہماری. دیکھیں نا, ہم نے یہ نیشن تو بنائی نہیں ہے, نیشن بنانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں, نہ ہم نے پیسے بنائے ہیں. یہ جو یورپ میں لوگ ہیں یہ ہیومن بینگز نہیں ہیں, نہیں, وہ بھی تو اپنے سیکشل آفینڈرز کو عمر قید دیتے ہیں, وہاں بھی تو ہیومن نیچر ایگزسٹ کرتی ہے. وہ انجیکشن بھی لگاتے ہیں, ان کو ڈیتھ پینلٹیز بھی کرتے ہیں. یورپ میں ڈیتھ پینلٹی نہیں ہے فاطمہ وہاں پہ, لیکن آپ سارے ممالک میں تو اس طرح سے نہیں ہے, بہت سی جگہوں پہ ہے, بہت سی جگہوں پہ نہیں ہے. ان کا عمر قید کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹل ڈیتھ وہ بندہ جیل میں ہی رہے گا. ہمارے تو یہاں ایک مجرم جرم کر کے جاتا ہے, 3 مہینے بعد آ کے وہ دندناتا پھر رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں, آپ اگر ان کے اوپر آپ ان کو سزا نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ 50 اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اس چیز کی. دوسری بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا جو اینڈ ہے وہ ڈیتھ پینلٹی ہو. ہم ریہیبلیٹیٹ کیوں نہیں کرتے ان کو؟ اب آپ اپنے ہی آرگومنٹ کو ریورس کر رہے ہیں. نہیں, میں ریورس بالکل نہیں کر رہی. دیکھیں, یہاں پہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی مجرم نہیں ہوتا. اس کو کون بناتا ہے مجرم؟ اس کو سوسائٹی بناتی ہے. جب وہ مجرم بن جاتا ہے, ہم ایک بندے کو سزا دیتے ہیں, جو لوگ جو وہ سارا دائرہ کار اس کے اندر ملوث ہوتا ہے, ہم اس کو صحیح کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, اس کو سزا دینا تو پاسبل نہیں ہے نا. نہیں, دیکھیں, سزا نہیں, اس کو بتانا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ان وجوہات کی وجہ سے یہ بندہ یہاں تک پہنچ گیا. یہ بتانا بہت ضروری. اس میں پیرنٹس شامل ہے, اس میں ہمارے اسکول, ہمارا ایجوکیشن جو ہے وہ شامل ہے, ہمارے جو ملا حضرات ہے وہ شامل ہے, ہماری پوری سوسائٹی شامل ہے. لیکن میری بات سنیں, محترمے کا کیس ہوا, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں وہاں بھی سیکشل آفینسز, پورنوگرافی, چائلڈ ابیوز بہت زیادہ ہے, یعنی اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پھر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چھوڑ دیں کہ آپ کی ایجوکیشن آپ کو بے شک انسان بناتی ہے, آپ کے بیہیویئر میں چینج لے کے آتی ہے, لیکن میں پھر وہی بات کروں گی کہ ایک بندہ اگر مجرم بنتا ہے, دیہاتوں, قصبوں میں, شہروں میں جو ایک شریف آدمی ہوتا ہے جس نے کبھی اسکول کا رخ بھی نہیں کیا ہوتا, اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ ریپ کرنا بری بات ہے. اسے کون بتاتا ہے؟ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ اسے بتاتی ہے, اس کے پیرنٹس اسے بتاتے ہیں, اسے اس کے محلے والے. آپ دیکھیں کہ آپ دیکھ لیں کہ جب ہم گروئنگ ایج میں تھے, ہمارے محلے میں 4-6 لڑکے کہیں جمع ہوتے تھے تو ہمارے بڑے کہتے تھے بھئی آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں؟ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں, کسی کا بچہ اس کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے, کوئی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے, کیوں ہم نے سوسائٹی میں اپنی ذمہ داری, اپنا رول ختم کر لیا؟ ہم اس کے لیے ٹیکس دیتے ہیں پولیس کو. نہیں, وہ بالکل دیتے ہیں, لیکن ٹیکس دینے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں. نہیں, ہم آنکھیں بند کر کے ہم بدماشوں کے ساتھ تو پنگا نہیں لے سکتے نا, بدماشوں کے ساتھ. لیکن ہم صرف یہ تو نہیں کہ ہر بندہ گولی آپ کے لیے لے کے پھر رہا ہے, لیکن ایز اے سوسائٹی پرسن ہماری کچھ ریسپانسبلٹی ہے. اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس ساری ڈسکشن میں پلیز. آئی تھنک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی سے ہم شائع نہیں کر سکتے, سیدھی سی بات ہے. ویسے بھی آپ نے پوچھا تھا کہ کیوں ہم ان کو سزائیں نہ دیں, آپ دے دیں. پہلے یہ تھا کہ طالبان سب سے بروٹل سزائیں دے رہے ہیں ایک معاشرے میں ڈیٹرنس کے لیے. ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ جسٹس سسٹم کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک شخص کو ساری زندگی کے لیے جیل میں ڈال دوں, یا یہ ہے کہ وہ جیل میں جائے,
उसको समझ लगे कि मैंने गलत किया और वापस मेरे सोसाइटी ख्याल में में एक justice नॉर्मल system इंसान का बनकर आए। मकसद ये है फातिमा रज़ाक के बकिया जो लोग हैं उनके लिए डेटरेंस हो कि अगर मैंने ऐसी कोई गलत हरकत की तो मेरा अंजाम ऐसा बुरा होगा जैसा कि इस वक्त मैं चौक पे लटकती हुई ये लाश को डेटरेंस देख रहा काम हूं। नहीं फातिमा, करती ना, ये डेटरेंस हमें डेटरेंस वो काम करती है जहां पर पता हो कि मुझे सजा मिलेगी। फाइनैलिटी जब आती है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, चाहे वो 10 साल कैद हो, चाहे वो चौक में लटकाना हो, और वहां पर ये डिस्टिंक्शन क्रिएट होती है। हमारा मसला ये है कि हम गलत घोड़े के पीछे भाग रहे हैं, हम गलत लाइट के पीछे भाग रहे हैं कि जब तक चौराहों में नहीं लटकाएंगे डेटरेंस क्रिएट नहीं होगी। मसला ये है कि कितने लोग हैं जो, अभी मिकदाद साहब मुझसे बेहतर बता सकते हैं, डेथ पेनल्टी, हमारा जस्टिस सिस्टम इतना क्रिपल्ड है कि आधे लोगों को डेथ पेनल्टी के बाद पता चलता है कि इन्होंने तो जुर्म किया ही नहीं था, वो तो किया ही किसी और ने था, जिसको आपने लटका के लेकिन मार इस दिया वो आर्गुमेंट की शायद वजह से कोई आप और था। मुजरिमों को तो नहीं छोड़ सकते ना। बिल्कुल नहीं छोड़ दूसरा ये सकते, कि उनको सारे पकड़े। केसेस में ऐसा होता भी नहीं अच्छा है। मिकदाद साहब, मतलब ये कि- आपने कहा कि इस वक्त ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं कि उम्र कैद के भी ऐसे बावजूद भी ऐसे मुजरिम जो हैं वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे 14 साल के बाद, तो क्यों, क्या वजह है कि ना सजाए मौत से मसला हल हो रहा है, ना उम्र कैद से मसला हल हो रहा है? एक जो मर्द होता है वो किस तरह से, मतलब मैं और आप एक जो एक मिडिल क्लास का शरीफ आदमी है वो अपने जहन में जैसे मर्जी तसव्वुरात बसा ले, जैसी मर्जी अंग्रेजी फिल्में कर ले, देख ले, लेकिन वो प्रैक्टिकलिटी में किसी का रेप करने का, किसी का मर्डर करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये डीएनए के अंदर कोई केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है जो लोग इस तरह से रेप करते हैं मिकदाद साहब? जैसा कि पहले भी फातिमा ने बड़ी अच्छी बात की थी कि अब्यूज़ एक पावर की गेम है। एक पावरफुल शख्स जो है वो किसी कमज़ोर के ऊपर हमेशा हावी होता है, और सेक्सुअल ऑफेंसेस ऑब्वियसली एक फॉर्म ऑफ अब्यूज़ है, रेप एक फॉर्म ऑफ अब्यूज़ है जिसमें पावर का इस्तेमाल किया जाता है। उस पावर के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए स्टेट मशीनरी हमेशा काम करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इस काबिल ही नहीं हैं कि वो उस पावर का मुकाबला कर सकें, उसके नेट को तोड़ सकें, उसको प्रोसिक्यूट प्रॉपर तरीके से करके मंतकी अंजाम तक पहुँचा दें। कोर्ट को ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन आपके सिस्टम को, अपने प्रोसिक्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए क्रिटिकल से वापस आने के बाद हम एक नए एंगल से बात करेंगे कि एक लड़के के अंदर 13 से 14 साल की उम्र में जो टेस्टोस्टेरॉन्स की वजह से सेक्सुअल ड्राइव जो है वो अर्ज जो है वो जाग जाती है, इसी तरह लड़कियों में भी होता है, लेकिन उस लड़के को एस्टैब्लिश होने में, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने में मजीद 17-18 साल पाकिस्तान में लगते हैं, जिसके बाद घर वाले कहते हैं कि ठीक है अब इसकी शादी की जा सकती है। वो जो बीच का 18 साल का वक्फा है उस पे एक जाहिल बंदा क्या करेगा? वो रेप नहीं करेगा तो फिर क्या वो जानवरों के पीछे जाएगा या बच्चों के पीछे जाएगा? क्या इसके पीछे कुछ मुआशी मुहर्रिकात भी हैं इन रेप के वाकयात के पीछे? इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। अजीब सी बात है ये कहना कि एक इंसान में सेक्सुअल अर्ज है और अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो कहीं ना कहीं निकलेगी, और इसीलिए आई थिंक ये वही बात है विक्टिम ब्लेमिंग वाली कि अब हम क्या करें और कोई आउटलेट नहीं है, इसलिए लोग जानवरों का रेप करते हैं, जानवर सामने आ जाता है, बच्चा सामने आ जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने मर्दों को और हर अपनी कोई रेप औरतों नहीं को, करता है, कुछ लोग अफेयर्स भी चलाते हैं, हाँ, बिल्कुल। लेकिन उस ड्राइव को, उसके लिए वो मौसीकी भी सुनते हैं, उसके लिए वो दिलखराश गाने भी सुनते हैं, उसके अलावा वो फिल्में भी देखते हैं, अपने आप को फैंटेसाइज करते हैं ना किसी भी तरह। देखिए, हर बंदे को हेल्दी तरीके से जी हाँ। ये समझाना पड़ेगा हमें मुआशरे में। अगर हम सेक्स एजुकेशन देने की बात करते हैं तो आप सब हाथ उठा के खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं, किताबों में गुड टच बैड टच ना बताएं, किताबों में आप लड़की के खुले बाल ना दिखाएं, चाहे वो न्यूटन ही हो जिनका सर नंगा हो। यहाँ पर मसला ये आता है कि आप इतनी सेंसर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, ऐसे जैसे हमें पता ही नहीं है कि एक ऑपोजिट सेक्स भी एग्जिस्ट करती है। स्कूलों में आप सेपरेट कर दें, फिर इतना सेपरेट कर दें कि नजर भी ना आए कि एक लड़की है, और अगर एक लड़की नजर आ रही है तो उसकी सिर्फ आंखें नजर आए, आंखें नजर आएंगी तो बस उसको भी किसी तरह ढक दें। मसला ये है कि हम प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे, हम उन्हें नहीं बता रहे कि कंसेंट क्या होता है।
یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ کنسینٹ کیا ہے, اپنے بچوں کو کیسے سکھانا ہے. چائلڈ ابیوز کے واقعات آتے ہیں تو ہر پیرنٹ پریشان ہوتا ہے, لیکن اسکول میں کبھی بھی کوئی ٹیچر نہیں بتائے گا کہ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے, کس طرح سے چیخ مارنی ہے. فاطمہ, اور انہیں نو کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو جو ان کی ایگو ہوتی ہے وہ اس نو کو برداشت نہیں کر پاتی, جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات بھی رپورٹ ہوتے ہیں. بالکل درست بات ہے, اور کئی کیسز میں نے خود بھی اپنے ایکٹیویزم میں دیکھے ہیں, لوگوں سے سنے ہیں, جہاں پر نو کے بعد زیادہ شدید ریپریکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین کو اسپیسیفکلی. کئی جگہوں پہ تو مردوں کو بھی کرنا پڑتا ہے. دونوں مسئلہ ہے نا, ہم نے مرد کو بھی نہیں سکھایا کہ آپ نے نو سے کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ آپ کی ایگو کا مسئلہ ہے, یا پھر ایک عورت اپنی باڈی پہ اپنا اختیار قائم کر رہی ہے. باڈیلی اٹانومی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خدا نہ خواستہ کوئی عورت باڈیلی اٹانومی کی بات کرے, کیونکہ میرا جسم میری مرضی تو مغرب سے آیا ہے, یہ تو بہت بری چیز ہے. تو اسی لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک ایسا معاشرہ جہاں پر اگر ایک چھوٹی سی چیز کہ میرے جسم پر میرا حق ہونا چاہیے, وہی ایک اتنی کنٹروورشل چیز ہے. مجرم پکڑا بھی گیا اتفاق سے یا اپنی بے وقوفی سے, تو اس کے بعد جن قانونی سکم کا آپ نے ذکر کیا, ہمارے لیگل جوڈیشل سسٹم کے اندر ایسے کون سے فلاز ہیں جو آپ کے خیال میں دور کرنے کی ضرورت ہے؟ ویسا کافی سارے آئیڈینٹیفائی ہوئے ود دا پیسج آف ٹائم, اور جس ریپ آرڈیننس کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں, دسمبر میں اس کو پیش کیا گیا تھا اور وہ 120 ڈیز کے لیے تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر نیشنل اسمبلی میں پیش ہوتا یا سینٹ میں پیش ہو کر اس کو باقاعدہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے قانون بنا دیا جاتا ہے. لیکن 14 اپریل کو اس کو پھر 120 دن کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا گیا, اور اس کے اندر بہت ڈیٹیل کچھ اسٹیپس چاہیے. فار ایگزامپل وہاں پر انویسٹیگیشن کے لیے ایک بالکل سیپریٹ سسٹم چاہیے, ایک سپروائزری کنٹرول چاہیے, وہاں پر سیپریٹ کورٹس چاہیے, وہاں پر ڈی این اے اور میڈیکل لیگل ایگزامینیشن کے لیے کچھ چیزیں سجیسٹ کی گئی ہیں. وہاں پر 4 مہینے کے اندر ٹرائل کو کنکلوڈ کرنے اور 6 مہینے کے اندر اپیل کا فیصلہ کرنے کی بات کی گئی ہے, یعنی 10 مہینے میں کیس کو فائنل کر دینے کی بات کی گئی ہے. اسی طرح جو ہے وہ وکٹم پروٹیکشن کی بات کی گئی ہے, وکٹم کمپنسیشن کی بات کی گئی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن پھر اگین بات آ جاتی ہے, آپ نے آگے زینب الرٹ کا ذکر کیا تھا, ہمیں ایک سال تقریباً یہ زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایکٹ 2020 میں پاس ہوا, 1 سال ہو چکا ہے. اس کے اوپر رولز اینڈ ریگولیشنز اس کے نہیں بن پا رہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر ابھی تک لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, ان کی لا انفورسمنٹ کی چونکہ کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور ہم نے کس طرح اس کو رسپونڈ کرنا ہے اور کس طرح انشور کرنا ہے. جو زینب ایپ بننی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, وہ ابھی تک یہ جو آرڈیننس ہے جس میں مزید ایکسٹینشن دی گئی ہے, یہ اسمبلی سے کیوں نہیں پاس ہو رہا مقداد؟ آئی تھنک اس کے اندر کچھ لیگل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے شاید ان کو ڈر ہے کہ اپوزیشن وہ اٹھائے گی اور وہ بل ریجیکٹ ہو جائے گا. فاطمہ چدر, آپ ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن ہیں, آپ کی اتھارٹی ایسی متاثرہ خواتین کی ریہاب کے لیے کیا کرتی ہے؟ اگر سب سے پہلے تو جو بھی خواتین ہمارے پاس آتی ہیں ان کا جو بھی لیگل ایڈ ہم ان کو دیتے ہیں. پھر اگر کوئی پروٹیکشن کا ان کا سسٹم ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں پیرنٹس نہیں رکھ رہے, ہسبینڈ نے گھر سے نکال دیا ہے, ان کے ساتھ وائلنس ہے, سوسائٹی ان کو قبول نہیں کر رہی. اور اگر ان کے ساتھ بچے بھی ہوں؟ جی بالکل, میں بتاتی ہوں. ان کو پروٹیکشن سینٹر میں ہم لے جاتے ہیں, اور ان کے بچے اگر کوئی ایسی خاتون اس وقت ٹیلی ویژن پر آپ کو دیکھ رہی ہے تو وہ پروٹیکشن سینٹر آپ کا کدھر ہے؟ جی دیکھیں اویس, ہمارے پورے 36 ڈسٹرکٹ میں دارالامان ہے جو ہمارے پروٹیکشن سینٹر ہیں. اچھا. اور جو ہمارا وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر ہے ملتان, اس کے ہم نے بالکل ساتھ ہی سینٹر کے ساتھ ہی ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا دیا ان کا, اور پلس ان کا پروٹیکشن سینٹر ہے. اگر ایک خاتون کے ساتھ 2 یا 3 بچے ہیں تو بھی ہم ان کو وہاں رکھتے ہیں. 6 سال سے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ماں کے ساتھ رہتے ہیں, ان کی فیڈ, فوڈ, ملک, ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. ان کی ایجوکیشن کا ان کے لیے ان کا پلے ایریا بنایا ہوا ہے. پلس اگر 8 ایئر سے ان کے بڑے بچے ہیں تو ہمارا ماڈرن چلڈرن ہوم ہے جہاں پہ ان کے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے رکھا جاتا ہے. اور خواتین کو ریہیب کیسے کرتے ہیں؟ ان کو ریہیب سائیکالوجسٹ کے ذریعے؟ جی بالکل, سائیکالوجسٹ ہیں آپ کے پاس. جی بالکل, اگر کسی کے ساتھ کوئی سویئر انجری ہے تو ہماری گائنیکالوجسٹ ہیں. پلس اگر کوئی سائیکولوجیکلی ان کا کوئی اس طرح سے ایشو آ رہا ہے تو ہماری سائیکیٹرسٹ کے ساتھ ان کے سیشن ہوتے ہیں, اور یہ سیشن باقاعدہ بار بار ہوتے ہیں. اور یہ سارا پروسیجر فری آف کاسٹ ہے؟ جی یہ فری آف کاسٹ ہے. پلس اگر کوئی خاتون اگر آتی ہے وہ چاہتی
چاہتی ہے جی میں رہنا نہیں چاہتی, اب میں آ گئی ہوں, میرے خاوند نے گھر سے نکال دیا ہے تو میں ڈیورس لینا چاہتی ہوں, اس کے لیے ہماری جو لیگل ایڈ ہے, ہماری پوری پروزیکیوشن ٹیم ہے اور ہمارا جوڈیشل ڈپارٹمنٹ علیحدہ سے ہمارے ججز جو ہیں وہ ہیں نامینیٹڈ ہوئے ہیں اور ان کے کیسز کی کوشش کیے بغیر نہیں, ریکنسلیشن سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیملیز ری یونین ہو, ان کے ساتھ اس لیے سیشن کیے جاتے ہیں. کر رہی تھی تو فاطمہ رزاق کیوں نفی میں سر ہلا رہی تھی؟ میں اس لیے نفی میں سر ہلا رہی تھی کہ اگر یہ سسٹم اتنا اچھا ہے تو کیا وجہ ہے کہ 80% سے 90% سیکشل وائلنس کے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ خواتین یہ پتہ نہیں ہے, میں بتاتی ہوں فاطمہ, دیکھیں سب سے پہلے یہ جو ادارہ ہے یہ 2017 میں بنا تھا. 2016 کا جو ایکٹ ہے وائلنس اگینسٹ وومن ایکٹ, اس کے تحت یہ اتھارٹی بنی اور اس کا ایک ہی ادارہ ابھی ملتان میں کام کر رہا ہے. اب ہم لاہور میں اس کا سینٹر جو ہے آپ اس کا کریڈٹ دیں گی میاں شہباز شریف کو؟ جی ڈیفینیٹلی, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اب ہماری حکومت 2 ادارے ہم بنا رہے ہیں جو ابھی لاہور میں کمپلیٹ ہونے والا ہے اور پنڈی میں بھی ہمارا بن رہا ہے, اور اس کے بعد ابھی اس اے ڈی پی میں ہم 6 سینٹرز بنانے جا رہے ہیں. مجھے ہمارے پروٹیکشن سینٹر یاد آ رہا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو بہتر تھا فراز اپنے حصے کی کوئی شمع تو جلاتے جاتے. شاید ان لوگوں نے وہ شمع جلانے کی کوشش کی اور ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کا ان ظلم و زیادتی کے باوجود گھر سے باہر نکلنا بہت ایک دشوار سٹیپ ہوتا ہے. فاطمہ کیا کہیں گی آپ؟ یہ بالکل صحیح بات ہے. جتنی وکٹم بلیمنگ فیس کرنی پڑتی ہے, کئی خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جب وہ عدالت میں یا پھر اس طرح کی کسی بھی طرح جگہ پر جاتی ہیں تو اپنی انونیمٹی کمپرومائز کر کے جاتی ہیں. ان کے نام میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل, ہر چیز ان کے کنسنٹ کے بغیر ہو رہی ہوتی ہے. ابھی ہم نے سنیتا مسیح کا کیس دیکھا ہے. آپ اپنی سوشل میڈیا, حالانکہ میڈیا ایتھکس میں زینب کا نام بھی آنر نہیں ہونا چاہیے تھا. ایگزیکٹلی, اور اس طرح کی جو وائلیشنز ہیں یہ خواتین کو ڈٹر کرتی ہیں کہ وہ رپورٹ ہی نہ کریں. عدالت میں جائیں تو پھر لوگ کہتے ہیں او کورٹ کچہری کے چکر اب پڑ جائیں گے, رہنے دیتے ہیں. جب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے پولیس اسٹیشن جانا ہے اور وہاں پہ اکثر پولیس والے خود آگے سے واپس میں آپ کو ریپ کر دیتے ہیں, تو کیسے ہوگا کہ کوئی خاتون, اتنے زیادہ بیریئرز ہیں کہ وہ ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی. تو میں بالکل مانتی ہوں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. ایک سینٹر ملتان میں بنا ہوا ہے, میں خود بھی اس کو وزٹ کر چکی ہوں, کافی دور ایک سینٹر پورا بنا ہوا ہے. پرابلم یہ ہے کہ کوئی خاتون وہاں تک آئے تو آئے کیسے؟ کیا ٹرانسپیرنسی ہے؟ کیا ہمیں بتایا جا سکتا ہے کہ 100 میں سے 90 کیسز ہم نے سالو کر دیے ہیں؟ ایسی خواتین کے لیے کوئی لیگل ہیلپ کا کوئی انتظام ہے ملک میں؟ بالکل ویس, آج کے دن میں نے ایک کیس فائل کیا ہے جس میں خاتون جو ان سے اس کی شادی ملتان میں ہوئی تھی تو اس کو کک آؤٹ کیا گیا تھا اپنے گھر سے 2017 میں. تو میں اس سے یہی بات کر رہا تھا کہ یہ لا وومن پروٹیکشن ایکٹ 2016 جو ہے صرف ایک ڈسٹرکٹ کے لیے نوٹیفائی ہوا ہے, وہ ملتان ہے, اور وہاں پہ وہ سینٹر ہے. میں نے کہا جب آپ کو گھر سے نکالا گیا تھا تو آپ نے ان کو اپروچ نہیں کیا؟ ان کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی 3-4 سال پہلے اس کو گھر سے نکالا گیا, اس کو مینٹیننس بھی نہیں مل رہی, تو اس کا آج میں دعویٰ فائل کرا. تو یہ میں نے اس سے کویسچن کیا کہ صرف ایک ہی ملتان ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر نوٹیفائی کیا. اور دوسری یہ سیکریسی کی بات کر رہے تھے, میرا خیال ہے موٹر وے کیس شاید واحد کیس تھا جس کے اندر سیکریسی کو, پرائیویسی کو مینٹین کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز چاہیں, ہمارے جو ادارے چاہیں, تو یہ لاس بہت شکریہ مقداد صاحب. انشاءاللہ ضرور اکاموڈیٹ کریں گے. ناظرین, آج کے پروگرام کا لب لباب یہی ہے کہ چاہے آپ سزائے موت دیجئے, چاہے آپ عمر قید دیجئے, چاہے آپ ری ہیب کیجئے ملزم کو, لیکن آپ اس ملزم کو گرفتار کیجئے تاکہ معاشرے کے اندر ایک سینس آف پروٹیکشن پریویل کرے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.